نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ہوئی۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ لہٰذا آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ پاک خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تب ان کے جسم سے حضرت اماں حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت اماں حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اماں حوا کو اپنے سامنے دیکھا اور پھر آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ لہٰذا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ پیارے ناظرین، یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے کیونکہ دونوں کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ پیارے ناظرین، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہا کرتے تھے اور وہاں پر پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پیارے ناظرین، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مؤنث اور غمخوار نہیں تھا کیونکہ آپ جن سے بشریت کے اکیلے انسان تھے، لہٰذا آپ کے دل کے اندر یہ چاہت بھی تھی کہ آپ کی جنس میں سے کوئی اور بھی ہوتا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نیند کا غلبہ فرمایا۔ پیارے ناظرین، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو بنی آدم پر طاری ہوئی۔ اسی نیند کے اندر اللہ پاک نے اماں حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے کسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین اور جمیل تھیں۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو دیکھا اور آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، جبکہ اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد ان سے پوچھا، یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بشر ایک عورت ہے۔ لہٰذا ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام اماں حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ان کو حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، کچھ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم، یہ تو بہت اچھی چیز ہے
اور بعض روایت کے اندر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی محبت اور اپنی اس غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتے تھے، اور آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے دل میں توبہ کرنے کے وسیلے بنائے، اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر آپ اماں حوا کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئے، اور پھر حضرت اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ بہت زیادہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تکنات کے اندر دونوں کے اندر کافی زیادہ تبدیلی آ چکی تھی، اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا، اور پھر دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اکٹھے رہنے لگے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی توازن اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا الگ الگ سویا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا، اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائی، اور ان کو حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ لہٰذا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے، تب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ پیارے ناظرین، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے آپ کو 20 حمل ٹھہرے، آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں ہوئیں، اور اسی طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے شر اور نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔